یہ لاہور ہے کہ چوتھے ایپیسوڈ کے ساتھ نور نغمی حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں آپ سب کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اس شو کو پسند کر رہے ہیں، بہت سے لوگ سبسکرائب بھی کر رہے ہیں اور بہت اچھے کامنٹس بھی آ رہے ہیں۔ اور میری بھی یہ کوشش ہوگی کہ آپ لوگوں کو لاہور ریڈیو اور اس سے وابستہ ان شخصیات سے ملواؤں جو ایک وقت میں لاہور ریڈیو پہ راج کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے آج جس شخصیت سے میں آپ کو ملواؤں گا وہ ریڈیو کی دنیا کا بہت بہت بڑا نام ہے، ایک لیجنڈ نام ہے۔ جی، میں بات کر رہا ہوں موہنی حمید کی۔ چاہے ڈرامہ ہو، گانا ہو یا پھر میزبانی، ان کا کوئی جواب نہیں تھا۔ موہنی حمید آپا شمیم کے نام سے بھی جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور جب آپا شمیم کا نام آئے تو ایک اور نام ذہن میں آتا ہے۔ جی، آپا شمیم کے ساتھ بھائی جان، جی بھائی جان نغمی کی بات کر رہا ہوں۔ آپا شمیم اور بھائی جان نغمی کا ایک شو ہونہار کے نام سے لاہور ریڈیو سے صبح 9 بجے سے لے کے 10 بجے تک ہر اتوار کو ہوتا تھا، اور وہ پروگرام ایسا تھا کہ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی اس کو بہت پسند کیا کرتے تھے۔ اچھا، میں آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہوں۔ یہ تصویر 1964 کی ہے اور ابھی پرانے ریڈیو اسٹیشن ہی میں تھے، ابھی نئے اسٹیشن میں منتقل نہیں ہوئے تھے۔ اس تصویر میں آپ کو موہنی حمید، صوفی تبسم، شمیم فاطمہ اور بھائی جان نغمی نظر آ رہے ہوں گے، اور مائکرو فون کے قریب جو 3 بچے بیٹھے ہیں یہ اس وقت کے گورنر ملک امیر محمد خان کے پوتے ہیں۔ اچھا، ذرا غور سے دیکھیے، بھائی جان نغمی کے بائیں جانب یہ بچہ کون ہے؟ ذرا پہچاننے کی کوشش کیجیے۔ میں نہیں بتاؤں گا، یہ بات آپ کو بتانی ہے اور کامنٹس میں آپ مجھے بتائیے گا۔ تو ٹھیک ہے، اب چلتے ہیں اور بات کرتے ہیں موہنی حمید کی۔ اچھا، ایسا کرتے ہیں، میں کیا بات کروں گا، اس کتاب کو پڑھوں گا، لیکن اگر موہنی حمید کے بارے میں بھائی جان نغمی خود بات کریں تو وہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ تو چلیے بھائی جان نغمی سے پوچھتے ہیں کہ وہ موہنی حمید یعنی آپا شمیم کو کب سے جانتے ہیں، کہاں ملاقات ہوئی، اور پھر وہ بھائی جان کیسے بنے۔ سب سے پہلے میں نے ریڈیو اسٹیشن کے پاس ایک محلہ ہے بی بی پاک گامن، وہاں میں نے دیکھا اور وہ مجھے پتہ چل گیا کہ بس یہ موہنی حمید ہے۔ اس کے بعد پھر جب کبھی ریڈیو اسٹیشن جاتا تھا تو کہیں نظر آ جاتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ کچھ وبا پھیل گئی سی تھا لاہور میں۔ اس وبا میں کہا گیا کہ بچے نہیں آ سکتے بچوں کے پروگرام میں، اس لیے یہ پروگرام جو ہے یہ بغیر بچوں کے ہوگا۔ اب موہنی حمید کو راجہ فاروق علی خان پہلے بچوں کے بھائی جان ہوا کرتے تھے، ان کو ولیج ایڈ کے محکمے میں نوکری مل گئی، وہ چلے گئے۔ اب بھائی جان کوئی نہیں تھا۔ میں ان دنوں ہفتے میں ایک ہر اتوار کو بچوں کی دلچسپ خبریں اخبار میں سے تراش کے
کہ دیکھو ملتان میں ایک ایسا اونٹ پایا گیا ہے جو باقاعدہ حقہ پیتا ہے، ایسی بے شمار چیزیں جس سے بچے خوش ہوتے تھے۔ تو ایک 5.25 منٹ کا آئٹم تھا، تو مونی حمید نے مجھ سے کہا کہ نغمی آپ باقی پروگرام بھی میرے ساتھ کریں، تو اس سے یہ انہیں کی فرمائش اور حوصلہ افزائی سے ہوا کہ میں بچوں کے پروگرام میں بھائی جان کے ایسے سے آنے لگا۔ بہت اچھی آواز، اتنی اچھی آواز نہ پہلے کبھی تھی نہ ان کے بعد کبھی ہو سکے گی۔ اور دوسرا یہ کہ صرف آواز تو اچھی ہو سکتی ہے کسی کی بھی، وہ ڈرامہ اچھا کرتی تھی بہت، یعنی اس جس کردار میں وہ اپنا ادائیگی کرتی تھیں وہ بالکل وہی محسوس کرنے لگتی تھی۔ حتیٰ کہ آنکھیاں نام کا ایک ڈرامہ تھا پنجابی، وہ پنجابی میں لکھا گیا تھا اور رفیع پیرزادہ کا لکھا ہوا ڈرامہ تھا۔ تو یہ حقیقت ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ اتنا طاری کر لیا مونی حمید نے، وہ جو اندھی لڑکی تھی جس کی شادی نہیں ہوئی نابینا ہونے کی وجہ سے، تو وہ اندھی لڑکی تھی اور سب کچھ اللہ نے دے رکھا تھا، گھر اچھا تھا، سب کچھ تھا، آنکھیں نہیں تھیں۔ تو وہ ڈرامہ مونی نے اتنا اپنے اوپر طاری کیا کہ جب یہ چلتی تھیں تو باقاعدہ لڑکھڑاتی ہوئی چلتی تھیں اور ان کو محسوس ہوتا تھا کہ یہ اندھی ہو چکی ہے، اتنا زیادہ۔ تو یہ ان کا کمال تھا مونی حمید کا کہ جو کردار ادا کرتی تھیں اس کو اپنے اوپر طاری کر لیا کرتی تھیں اور بالکل ڈوب جاتی تھیں۔ یعنی میں کہوں گا کہ براڈ کاسٹنگ میں پورے ایشیا میں ان کا کوئی جواب نہیں تھا، بہت اچھے۔ اچھا، ایک بہت مزے کی بات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں چھوٹا سا تھا اور اسکول میں جو میرے ہم جماعت تھے اور کچھ ٹیچرز تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آپا شمیم ہے یہ میری والدہ ہے، اور کمل حمید جو بعد میں کمل نصیر بنی اور پاکستان ٹیلی ویژن کی اولین اناؤنسرز میں سے تھیں، وہ میری بہن ہے۔ تو مجھے ہنسی آتی ہے کہ ابھی اس زمانے میں سوشل میڈیا اور میڈیا اتنا بڑا نہیں تھا اور لوگ کتنے بھولے بھالے ہوتے تھے اور کیسی کیسی باتیں سوچ کیا کرتے تھے۔ اچھا، تو چلتے ہیں اس کتاب کی طرف، اور سب سے پہلے مونی حمید کے بارے میں جو چیپٹر یہاں لکھا ہے اس کا عنوان ہے زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ ملتان کی رات۔ پاکستان میں سوئی گیس کا نیا رواج آیا تھا۔ حکومت وسیع پیمانے پر اس کی پبلسٹی کر رہی تھی۔ ہم سے کہا گیا کہ بچوں کے پروگرام ہونہار میں یہ بتاؤ کہ سوئی گیس کیا ہے، اس کے فوائد کیا ہے۔ ملتان میں سوئی گیس کی تنصیبات کا بہت بڑا مرکز تھا۔ ہم سے کہا گیا کہ ملتان جاؤ اور وہاں جا کر بچوں کے لیے ایک دستاویزی پروگرام تیار کرو۔ اچھا، تو اگلی بات پھر آپ نغمی صحابی سے سنیے۔ وہ ابھی آج کل رؤف کلاسرا کی کتاب میں پڑھ رہا ہوں، اس میں ملتان کا بہت زیادہ ذکر ہے اور وہ ہیں بھی ملتان کے۔ تو مجھے ایک مصرع یاد آیا جو شاید میں نے ہی کہا تھا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ ملتان کی رات۔ شاعر کا ہے نا، برسات، زندگی بھر نہیں بھولے گی وہ برسات کی رات۔ تو میں نے کہا برسات چھوڑو، ملتان کی رات جو ہے وہ بہت زیادہ تھی۔ ہم سے یہ کہا گیا، ریڈیو پاکستان نے کہا ہم سے کہ ملتان میں ایک نیا پاور اسٹیشن کھلا ہے جس سے پورے ملتان کے پورے ڈویژن میں روشنی آ جائے گی اور اس قدر اس سے فائدہ ہوگا، تو آپ
وہاں جا کے بچوں کا پروگرام کریں اور ریکارڈنگ کر کے لائیں اور تاکہ یہاں سے سنایا جا سکے. وہ مونی حمید اور میں اور میرے بچوں کے پروگرام کے پروڈیوسر امجد جاوید، یہ 3 یہاں سے روانہ ہوئے. تو ریلوے اسٹیشن پہ ہم پہنچے تھے اور گھوم پھر رہے تھے، ابھی ٹرین روانہ نہیں ہوئی تھی. ایک دم نزاکت علی خان، سلامت علی خان ہمیں اتفاق میں نظر آئے. وہ کہنے آپ کیسے؟ میں نے کہا ہم لوگ ملتان جا رہے ہیں. اچھا تو آپ کہاں ٹھہریں گے؟ میں نے کہا ہوٹل میں. نہیں بالکل نہیں ٹھہریں گے آپ ہوٹل میں، آپ تو بس اب ہمارے مہمان ہیں اور دیکھیے بہت جھگڑا ہو جائے گا، تعلقات میں رنجش پیدا ہو جائے گی اگر آپ کہیں اور جا کے ٹھہرے. تو ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھہر جائیں گے. تو ہم ڈائریکٹ نزاکت علی خان، سلامت علی خان کے یہاں گئے اور پھر انہیں کے یہاں ٹھہرے. تو اب جب رات ہوئی تو نزاکت علی خان، سلامت علی خان کے گھر کی جو بیویاں تھیں ان میں سے ایک بیوی آئیں اور آ کے تو مونی امی سے کہنے لگیں آپا جی آپ ہمارے اندر چلیں گھر کے اندر، وہاں آپ کے سونے کے اندر. تو کہنے لگی نہیں دیکھیے نا، وہ بس یہیں ٹھیک ہے، بس ہم یہیں رہیں گے. تو وہ مایوس ہو کے چلی گئیں. آدھی رات گزرنے پہ بچہ رونے لگا دودھ کے لیے. تو مونی حمید کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کیا کریں. گلاس بھی تھا، دودھ بھی تھا، سب کچھ تھا، مگر ٹھنڈا دودھ پلا نہیں سکتی تھی. تو وہ کہنے مجھے جگا دیا، کہنے یہ بچہ رو رہا ہے اور دودھ گرم کیسے کریں. میں نے کہا مجھے کیا معلوم ہے، میں بالکل نہیں جانتا. کہتے یہ ایسا کرتا ہوں نا، ایسا کرنا کہ میں دیا سلائی جلاؤں گی اور تو اخبار کو مروڑا دے کے اور ایک پونگی سی بنا دے، اس میں ایک طرف دیا سلائی لگا دوں گی اور پھر گلاس جو ہے اسے گرم کر دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے چلو ایسا کر لیتے ہیں. تو بس وہ کاغذ کی پونگی بنائی اور اس میں دیا سلائی دکھائی اور اس کے بعد پھر گلاس کی تہ جو تھی وہ اس لو کے ساتھ ملا دی. بس تھوڑی دیر کے بعد پٹاخ کی آواز آئی، سارا دودھ جو ہے وہ گر گیا. تب مجھے اندازہ ہوا کہ یہ صرف صداکار ہے، ڈرامہ آرٹسٹ ہے اور باقی دنیا کے معاملات اس کو بالکل نہیں آتے ہیں. 1938 میں لاہور میں ریڈیو اسٹیشن قائم ہوا. یہ دوسرا ریڈیو اسٹیشن تھا. سب سے پہلا ریڈیو اسٹیشن جو تھا وہ پشاور میں تھا اور اس وقت جنگ چھکی ہوئی تھی. تو وہ جنگی ضرورتوں کے تحت پروپیگنڈے کی خاطر پشاور بہت موزوں جگہ تھی جغرافیہ کے لحاظ سے. اور اس سے پہلے سب سے پہلے تو آل انڈیا ریڈیو دہلی میں، اس کے بعد پشاور میں، پھر لکھنؤ میں. تو لکھنؤ میں جس وقت کھلا ہے ریڈیو اسٹیشن تو شروع ہی میں کہا گیا کہ ڈرامہ جو ہے وہ ضرور ہونا چاہیے اور ڈرامہ آرٹسٹ کی ضرورت ہے. لکھنؤ میں یا لاہور میں؟ لاہور میں. تو لکھنؤ تو بہت دور تھا، لیکن وہاں بھی بہت جلدی بالکل ارلی ڈیز ہی میں لکھنؤ میں ریڈیو اسٹیشن ہو گیا. تو یہاں جب شروع ہوا قصہ تو مونی حمید سے کسی نے کہہ دیا کہ تم بھی جا کے ٹرائی کرو. یہ وہاں گئیں. آغا بشیر احمد پروگرام اسسٹنٹ تھے. تو ان کا آڈیشن ہوا تو آغا صاحب تو بس اس قدر بے خود ہو گئے، کہنے کتنی اچھی آواز ہے اور آپ کیا کرتی کیا ہیں؟ تو کہنے لگی کہ میں ایک پرائمری اسکول میں ٹیچر ہوں. اچھا تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کتنی تنخواہ مہینے کی دیا کریں گے؟ تو سوچتی رہی، پھر کہنے میرے خیال میں 40 روپے ٹھیک رہیں گے. تو اچھا تو وہ وہاں جو اس کو جو کچھ رقم ملتی تھی نا اس سے 10-5 زیادہ بتائے. مدتوں بالکل بے نیاز رہی
اس کے بعد جب دیکھا کہ دوسرے آدمی جو ہیں وہ اچھی خاصی تنخواہوں پہ آ رہے ہیں، پھر اس نے بھی اپنی تنخواہ بڑھوائی۔ واہ، کیسے معصوم اور بھولے بھالے فنکار ہوا کرتے تھے جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے تھے، انہیں دنیا داری کا کچھ علم نہیں تھا۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ آج کا شو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو برائے کرم اس کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور کامنٹس ضرور کیجئے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے، لیکن آپ سے وعدہ ہے کہ ہمارا اگلا شو بہت زبردست ہونے والا ہے۔ میں آپ کو ایسے ایک فنکار سے ملواؤں گا جس کی باتیں سن کے آپ یقیناً حیران، پریشان اور خوش ہوں گے۔ تو اگلے پروگرام تک نور نغمی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔